اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے قرب میں بلایا، جس کو ہم اور آپ معراج کہتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج مکہ شریف سے ہوئی ہے، حضرت ام ہانی کے گھر سے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم 70,000 فرشتوں کو یا 50,000 فرشتوں کو لے کر کے حاضر ہوئے۔ مختلف روایتیں ہیں حضرت ام ہانی کے گھر میں یہ کیسے آئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دروازہ کو کچھ لوگ گھیرے کھڑے ہیں، لیکن ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ تشریف لائے تو دروازہ بند تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام ہانی کی چھت کو پھاڑ کر کے یہ حاضر ہوئے۔ سرکار آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبریل نے اپنی کافوری پیشانی کو سرکار کے تلووں پر ملنا شروع کیا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، فقبل قدمیہ، آپ کے دونوں قدموں کو حضرت جبریل چومنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں وا فرمائی، حضرت جبریل نے سلام عرض کیا۔ آقا فرماتے ہیں، جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، رب کا پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج رب تعالیٰ نے اپنے قرب میں آپ کو بلایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے، زمزم شریف سے سرکار کو غسل دیا گیا۔ حضرت جبریل جو جوڑا لے کر آئے تھے، سرکار نے اس کو زیتن فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کا دولہا بنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے براق سواری لایا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبریل نے براق سے کہا، براق سمجھتا ہے یہ کون ہے؟ یہ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ براق نے عرض کیا، اے سید الملائکہ، میں کسی اور بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری ایک خواہش ہے کہ آج جیسے سرکار مجھ پر سواری ہونے کا شرف بخش رہے ہیں، ایسے جب قیامت کے دن آقا میدان محشر سے جنت کی طرف تشریف لے چلیں تو مجھی کو سواری ہونے کا شرف بخشیں۔ آقا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سن رہے ہیں آپ براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا، ہاں جبریل، اس سے کہہ دو میں نے اس کی آرزو پوری کر دی۔ اب میرے سرکار براق پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار کو لے کر کے خانہ کعبہ میں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچے، وہاں سے پھر آگے بڑھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم چل رہے ہیں، سرکار تشریف لے چل رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز دی گئی، لیکن سرکار نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ جب اور آگے بڑھے تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس نے آواز دی آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں، جبریل وہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر آپ اس کو آواز دے دیتے تو ایک عورت کی شکل میں آواز دے رہی تھی، وہ دنیا تھی، آپ اس کو آواز دے دیتے، اس کی آواز پر آپ لبیک کہہ دیتے تو آپ کی ساری امت دنیا دار ہو جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آگے بڑھے۔ میرے سرکار آگے جا رہے ہیں،
तमाम अजायबात को मुलाहजा फरमाते जा रहे हैं। खुशबू आ रही है, अनवार की बारिश हो रही है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ सवारी बढ़ रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, और नए निराले तरब के सामा रब के मेहमान के लिए थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे सरकार ने तमाम अजायबात को मुलाहजा फरमाया। आका जब बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे, नमाज का वक्त है, सफ तैयार है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब आप इमामत फरमाइए। सरकार इमामत फरमाते हैं, नमाज अदा की गई और उसके बाद फिर आसमान अव्वल की तरफ मेरे आका तशरीफ ले चलने लगे। रास्ते में बहुत सारे अजायबात को सरकार ने देखा, बहुत सारी चीजों को मुलाहजा फरमाया, वो आप उलमा से सुनते रहते हैं। जब आसमान अव्वल पर आप तशरीफ फरमा हुए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरवाजा खोलो। फरिश्ता ने अर्ज किया, सैयदुल मलाइका आपके साथ कौन? आपने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खुदा ने बुलाया है? हाँ। दरवाजा खोल दिया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, दूसरा आसमान आया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला गया। अर्ज किया फरिश्ते ने, ए सैयदुल मलाइका आपके साथ कौन हैं? आपने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपने कुर्ब में बुलाया है। हाँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील आगे बढ़े। आसमान अव्वल पर भी अंबिया इकराम से मुलाकात हुई, दोम पर भी मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर आप पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की मुलाकात बताई जाती है, हजरत इदरीस की, हजरत ईसा की, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की। मुख्तलिफ आसमानों पर इन अंबिया इकराम से मुलाकातें होती हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये मूसा पैगंबर हैं, इनको सलाम कीजिए। आका ने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर आगे बढ़े। पांचवें आसमान पर जब मेरे सरकार पहुंचे तो आपने देखा कि एक बड़ी वजीह शक्ल सूरत, बड़ी अच्छी तशरीफ फरमा है बुजुर्ग। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम हैं, आप सलाम कीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम अर्ज किया और उसके बाद उन्होंने मरहबा पेश किया। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब और आगे बढ़िए। जब मेरे सरकार छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुलाकात हुई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप सलाम कीजिए, ये हजरत आदम है। आपने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मरहबा पेश किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए। मेरे सरकार जब सातवें आसमान से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम का मकाम सिदरा पड़ा। सिदरा किसे कहते हैं तो उलमा तशरीफ फरमाते हैं कि एक दरख्त का नाम है जिसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं, जो दरख्त बैर के दरख्त की मिसल है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहां तशरीफ फरमा हुए तो हजरत जिब्रील ठहर गए। आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील चलते क्यों नहीं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब यहां से आगे मैं नहीं जाऊंगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आकाए करीम ने गोया इस तरह से इरशाद फरमाया, चुदर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती इनानम रसोहबत चिरा ताफ्ती। ए जिब्रील जब तुम मुझको दोस्ती में मुखलिस पाए हो तो मेरा साथ चलने से क्यों छोड़ दिया? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या रसूल अल्लाह अगर बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोग से मेरे बालों पर जल जाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब आगे बढ़े।
मेरे सरकार अर्श आजम पर तशरीफ ले गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर तशरीफ ले गए। अर्श तक जाना अहादीस करीमा से सबूत मिल रहा है, और अर्श से आगे जाना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हदीसें हैं। और मेरे सरकार मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक गए। कुरान की आयत करीमा सरीहन है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो अपने बंदे को रात के थोड़े हिस्से में ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर को मुलाज़ा फरमाइए। अर्श तक तो आकाए करीम का जाना आपकी समझ में आ रहा है। उलमा फरमाते हैं कि मेराज में मेरे सरकार की 3 सूरतें हैं। एक तो सूरत बशरी है, और एक सूरत मलकी है, और एक सूरत हक़ी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से लेकर के अक़सा तक तशरीफ ले गए, ये सूरत बशरी है। और जब आसमान अव्वल से अर्श आज़म तक तशरीफ ले गए तो ये सूरत मलकी है। और मेरे सरकार जब अर्श आज़म से लामका की तरफ गए तो सूरत हक़ी है कि जिसको अक्ल इंसानी समझने से काफिर है। अर्श तक तो आप जा सकते हैं, अर्श तक तो आपकी रसाई समझ में आ गई या रसूल अल्लाह, मगर अब अर्श से आगे आप बढ़ रहे हैं। ये अर्श ने सवाल किया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अर्श से आगे बढ़ने लगे तो अर्श को भी ताज्जुब हुआ, अर्श को भी हैरानी हो गई। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरखों में आसमान है। अर्श भी दंग रह जाता है। सारी मखलूकात में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अजीम मखलूक अर्श इलाही है। अर्श दंग रह जाता है। महबूब अब लामका में जा रहे हैं। लामका का मतलब मकान है ही नहीं, तो जब मकान नहीं है तो जा कैसे रहे हैं, अब अक्ल नहीं समझ पा रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की हकीकत को समझना ये इंसानी अक्ल से बहुत बईद है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि इस पर ईमान रखो। जहां तक रवायतों की बातें आई हैं उसे तस्लीम करो, लेकिन जब अर्श से आगे जाने की बात आ रही है, लामका में जाने की बात आ रही है, लामका का मतलब मकान है ही नहीं, तो जब मकान नहीं है तो उसमें जाएगा कौन कैसे। अर्श की अक्ल दंग है, चरखों में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे जा रहे हैं, मेरे सरकार लामका में जा रहे हैं। समझो ये मेराज शरीफ का मामला है, इसलिए मैं बहुत ही सुकून के साथ आपके ज़हन व फिक्र में बात डालने की कोशिश कर रहा हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज को समझने के लिए अर्श की अक्ल दंग है। तो अर्श ने फिर पुकार करके क्या कहा। आला हजरत अजीमुल बरकत उसको इस तरह से बयान फरमाते हैं कि तुम अपने नबी की अजमत को जानना चाहते हो तो अब इस तरह से जानो कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरूफा धूम धाम, और कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। या रसूल अल्लाह, जिधर कान लगाइए सिर्फ आप ही का चर्चा है। जमीन पर आपका चर्चा, आसमान पर आपका चर्चा, अर्श पर आपका चर्चा, लामका में आपका चर्चा। मेरे आका आगे बढ़े, कुरान बयान फरमा रहा है फकाबा कौसैन औ अदन्ना। मेरे आका रब के कुर्ब में पहुंचे, निदा आई ए मोहम्मद करीब आओ, अहमद करीब आओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब हुए तो कितने करीब हुए, कुरान बयान फरमाता है फकाबा कौसैन औ अदना। एक कमान का फासला था या 2 कमान का। आकाए करीम ने अपनी आंखों से अपने रब को मुशाहिदा
فرمایا بلا کیف، کس طرح سے مشاہدہ کیا، کیسے اس کی بحث میں نہیں آنا ہے۔ آقا کریم نے اپنے رب کو مشاہدہ فرمایا اور قرآن بیان دے رہا ہے کہ ایسا مشاہدہ فرمایا کہ نہ آنکھ جھپکی، نہ پلک جھپکی، نہ آنکھ آنٹی، ایسے میرے آقا اپنے رب کو ملاحظہ فرماتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے رب نے پھر قرآن میں بیان فرمایا کہ جب محبوب قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، ایک کمان کا فاصلہ رہا یا 2 کمان کا فاصلہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وہی کی جو کی۔ رب خود بیان فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہی تو آیت کریمہ حافظ جی۔ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وہی کی جو وہی کی۔ رب نے بتایا ہی نہیں میں نے اپنے محبوب کی طرف کیا وہی کی، اب کون جان سکتا ہے۔ پھر آقا بیان فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے دست قدرت کو رکھا، تو میں نے جان لیا ولیل آخرین کا علم، سب کچھ مجھ کو معلوم ہو گیا، کچھ ایسا نہیں تھا جو مجھ کو نہ معلوم ہوا، سب میں نے جان لیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے کیا عطا فرمایا، رب جانتا ہے اور رب کے محبوب جانتے ہیں۔ جب رب کے قرب سے میرے سرکار واپس تشریف لانے لگے تو آؤ ذرا دیکھو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے لگے تو رب کی طرف سے حکم ہوا محبوب جا رہے ہو؟ ہاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوئے تو عرض کیا کرتے ہیں اے میرے مولا، اللہ نے فرمایا محبوب میرے لیے لائے کیا ہو؟ تو آقا عرض کرتے ہیں میرے مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے مولا میں تیرے لیے اپنی جانی مالی بدنی ساری عبادتیں لے کر آیا ہوں۔ میرے سرکار رب کے حضور تلاوت فرما رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آقا نے جب یہاں تک عرض کیا السلام علیکہ ایھا النبی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر سلام بھیجا۔ محبوب تم میرے لیے بدنی عبادتیں لائے ہو، مالی عبادتیں لائے ہو، تم میرے لیے سب کچھ لائے ہو اپنی ساری عبادتیں، محبوب تو میری جانب سے تم پر سلام، السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب تم پر سلام۔ آج وہی سلام ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ وہی جملہ ہے جس کو رب نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب رب نے سلام بھیجا تو اب آقا کو غلاموں کی یاد آئی، سرکار کو گنہگار امت یاد آ جاتی ہے۔ آقا رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہاں میرے رب ہم پر بھی سلامتی ہو اور صالحین بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ہم پر سلامتی ہو اور تیرے جو نیک بندے ہیں صالحین ہیں اچھے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں اتنا عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اتنا کلمہ پھر فرشتوں نے پیش کیا، فرشتوں نے پڑھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب رب کے قرب سے واپس ہونے لگے رب نے فرمایا محبوب اپنی امت کے لیے تحفہ لیتے جاؤ، 50 وقت کی نمازیں محبوب تمہاری امت پر فرض کی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 50 وقت کی نماز لے کر کے واپس ہو رہے ہیں۔ راستے میں حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا محمد آپ کو کیا ملا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا رب نے میری امت کو 50 وقت کی نمازیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے محمد نہیں، واپس آپ رب کی بارگاہ میں جائیے۔
میں نے اپنے امتیوں کو آزمائش کر لیا ہے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ آقا پھر واپس جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا تخفیف فرما۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا محبوب 5 نمازیں تخفیف کر دی جاتی ہیں۔ اب 45 وقت کی لے کر کے حاضر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، آقا نے فرمایا 45 وقت کی نمازیں ہیں؟ عرض کرتے ہیں نہیں، آپ پھر واپس جائیے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں ادا کر پائے گی۔ آقا کریم پھر واپس آئے، عرض کرتے ہیں میرے مولا 5 وقت کی نماز، مولا 5 وقت کی تو تخفیف فرما دی، 45 وقت کی ہیں، میرے امتی 45 وقت کی نماز نہیں ادا کر پائیں گے۔ رب نے فرمایا محبوب 5 کی اور تخفیف کی جاتی ہے۔ اس طرح سے میرے سرکار 9 مرتبہ آتے جاتے رہے اور ہر بار 5 نمازیں کمی کی جاتی رہی، اور جب صرف 5 نمازیں رہ گئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ پھر واپس جائیے، میں نے اپنی امت کو آزما لیا ہے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ تو آقا فرماتے ہیں اے موسیٰ، اب مجھے اپنے رب کے حضور جاتے ہوئے غیرت آتی ہے، رب کا حکم ہوا محبوب میرے حکم میں تبدیلی نہیں ہے، میں نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، تمہاری امت پڑھے گی 5 وقت کی نماز، مگر اس کو ثواب 50 وقت کا دیا جائے گا۔ رکعات اور ارکان میں تو تخفیف کر دی گئی ہے، مگر ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ رب کا کرم ہے، محبوب کی بنیاد پر یہ رب کا کرم ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیاد پر کہ 50 وقت کی نمازیں گھٹ کر کے 5 وقت کی نمازیں ہو جاتی ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں محدثین کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح کیوں عرض کرتے رہے؟ حضرت موسیٰ اس لیے عرض کرتے رہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک بار خواہش کی تھی، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا، غش کھا کر گر گئے تھے، اور جب ہوش آیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی روشنی آ گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں 30 میل کی دوری پر کالے پہاڑ پر کالی چونٹی ریکتی ہوتی تو اسے دیکھ لیا کرتے تھے، اتنی روشنی آ گئی تھی۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقصد یہ تھا کہ محبوب جب جائیں گے رب کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں، میں ان کو دیکھا کروں، یہ رب کو دیکھا کریں، ہم ان کی زیارت کیا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہوا کہ محبوب کو جنت اور دوزخ کی سیر کرا دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوزخ کا معائنہ فرماتے ہیں، میرے آقا نے دیکھا کہ دوزخ میں مختلف قسم کے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان کے پیٹ آگ سے جل رہے ہیں، ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان کا سر کچلا جا رہا ہے، ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان کی زبان کاٹی جا رہی ہے، ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان کو مردار گوشت اور پیپ کھلایا جا رہا ہے، ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیاس سے چیخ و چلا رہے ہیں، ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ الٹے جہنم میں لٹکا دیے گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا پیٹ آگ کے انگارے سے بھرا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں سرکار جو دوسروں کے حقوق کو مار لیا کرتے تھے اور ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اور یہ کون سی جماعت ہے جن کا سر کچلا جا رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ جماعت ہے جو آپ کی سنتوں کو ہلکا سمجھتے تھے اور ہلکا سمجھ کر کے ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل یہ کون سی جماعت ہے جس کی زبان کاٹی جا رہی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے عمل وائز لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکیوں کا تو حکم دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے، ان کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں جو خون اور پیپ میں تیرائے جا رہے ہیں اور وہ تیرتے ہوئے ایک کنارے لگنے کی کوشش کرتا ہے پھر کوئی پتھر مار کر کے ان کو اسی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ
آپ کی امت کے سود خوار لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، جن کا جسم جل رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ایسے لوگ ہیں جو گناہوں میں سراپا ڈوبے رہتے تھے۔ آقا فرماتے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا آدھا جسم آگ میں جل رہا ہے آدھا باقی ہے؟ آقا سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ بھی کرتے تھے اور نیکیاں بھی کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ آقا فرماتے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ روزوں کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو سراپا جہنم میں ہر قسم کا عذاب پا رہے ہیں اور کوئی قسم کا عذاب باقی نہیں ہے جو ان پر نہ ہو۔ آقا فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بے نمازی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ سب عذاب پا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ مردوں کے بنسبت عورتیں جہنم میں زیادہ دکھائی دے رہی ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبریل عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ دکھائی دے رہی ہیں؟ آقا سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ عورتیں اس لیے جہنم میں زیادہ دکھائی دے رہی ہیں کہ یہ اپنے شوہروں کی ناشکرا پن اختیار کیا کرتی تھی اور بات بات پر اپنے شوہروں کی ناشکر گزاری بول دیا کرتی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح سے عورتیں بول دیا کرتی ہیں کہ جب سے میں تیرے ساتھ آئی مجھے سکون نہیں ملا، میں جب سے تیرے گھر آئی مجھے اطمینان نہیں ہوا، میں جب سے تمہارے ساتھ رہنے لگی مجھے زندگی کا کوئی لطف نہیں ملا، میں اپنی زندگی سے عاجز آ گئی۔ اگر اس قسم کا جملہ کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی تکلیف کی بنیاد پر بول رہی ہے تو اپنے آپ کو فیصلہ لے لے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اور عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے بل گھسیٹی جا رہی ہیں اور ان کے شرمگاہ کو آگ سے جلایا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یار آقا فرماتے ہیں میں نے فرمایا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو ان کو ایسا عذاب مل رہا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو بن سمر کر کے دوسرے شوہروں کے سامنے پیش ہوا کرتی تھی تاکہ لوگ ان کو دیکھا کریں۔ آقا نے دیکھا کہ کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے، جن کے پیٹ کو جلایا جا رہا ہے اور جن کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ کون عورتیں ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے علاوہ دوسروں کے سنگت میں رہا کرتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں چیخ رہی ہیں اور بڑے بھیانک عذاب میں مبتلا کر دی گئی ہیں۔ آقا نے فرمایا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بن سمر کر کے دوسروں کے سامنے پیش ہوتی رہتی تھی اور مردوں کی طرح سے لباس پہنا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں۔ بہرحال مردوں پر جس جس قسم کا عذاب ہوگا وہ سب نبی کونین نے ملاحظہ فرمایا اور عورتیں جن جن گناہوں کی بنیاد پر عذاب دی جائیں گی وہ سب سرکار نے ملاحظہ فرما کر کے آئے میرے آقا اور ساری باتوں کو صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا۔ ہم میرے سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون کون سی چیزوں کو ملاحظہ فرمایا؟ تمام عجائبات کو سرکار نے ادھر سے بھی دیکھا تھا اور تمام عجائبات کو سرکار نے ادھر سے بھی دیکھا تھا۔ اب میرے آقا جنت کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جنت سنوار دی گئی ہے، جنت سجا دی گئی ہے، ایسے انداز سے جنت سنواری اور سجائی گئی ہے۔ محبوب تشریف لانے والے ہیں، نبی کونین دیکھنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب ملاحظہ کیا یہ کس کا مکان ہے؟ یہ ابو بکر کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ عمر کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب میں نے عمر کے مکان کو دیکھا اور اس میں میں نے حور کو دیکھا تو میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی اس لیے میں نہیں داخل ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتیوں کے مقامات اور محلات کو ملاحظہ فرمایا، اپنے صحابہ کرام کے مقامات و درجات کو ملاحظہ فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب دیکھ سن کر کے تشریف لائے۔ اب میرے آقا
آقا جب تشریف لائے ہیں، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ کر کے مکہ والوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے جو سویرے سویرے ملا وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے کہا محمد آج کی کوئی خبر ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میری معراج ہوئی ہے۔ اس نے کہا معراج کہا؟ ہاں۔ کہا کیا کیا آپ نے دیکھا؟ آقا فرماتے ہیں میں نے مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک دیکھا، اور بیت المقدس سے لے کر کے 7ویں آسمان، اور 7ویں آسمان سے عرش اعظم، اور عرش اعظم سے لامکہ میں گیا۔ ابو جہل سن کر کے حیران رہ گیا، لوگوں سے بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے بیان کرنا شروع کیا۔ آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایسے ایسے میں نے سنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابوبکر صحیح ہے، آقا کریم کے معراج کی تصدیق کی۔ آقا نے فرمایا انتا صدیق، تم صدیق ہو، اور نبی کے معراج کو ابو جہل نے جھٹلا دیا۔ نبی کونین نے فرمایا کہ ہو ابا جہل، وہ ابو جہل ہے، اسی تاریخ سے اس کا نام ابو الحکم کے بجائے ابو جہل پڑ جاتا ہے۔ اس کا نام تاریخ میں عمرو بن ہشام ہے، اور اس کا لقب تھا مکہ کی زمین پر ابو الحکم، لیکن ابو جہل کہا جانے لگا ہے۔ نبی کونین کے مقدس زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کو بیان کرنا شروع کیا تو کفار آ گئے۔ سرکار نے فرمایا سنو، میں نے تمہارے ایک قافلے کو پہاڑ کے فلاں جگہ پر دیکھا ہے، وہ آ رہا ہے تجارتی قافلہ، اور فلاں دن غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ پہنچ جائے گا۔ لوگوں کو تعجب ہونے لگا کہ جس جگہ کو محمد بتاتے ہیں یہاں سے وہ جگہ تو کافی دوری پر ہے، اور اتنے دن کے بعد چلنے پر تک قافلہ پہنچے گا، اچھا دیکھا جائے گا۔ اگر واقعی یہ گئے ہیں رات کے تھوڑے حصہ میں تو ضرور یہ بتائیں گے، اور ضرور وہ قافلہ جس ٹائم انہوں نے بتایا ہے اسی وقت آئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دن کی نشاندہی کی تھی کہ تمہارا قافلہ فلاں دن ڈوبنے سے پہلے پہنچے گا، دن ڈوبنے کے قریب ہو گیا لیکن قافلہ نہیں آ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے تشویش ہوئی، میں نے سورج کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے سورج کی رفتار کو روک دیا، سورج اس وقت تک مغرب کی طرف نہیں چلا جب تک نبی نے جس قافلہ کو مکہ میں بتایا تھا اور وہ قافلہ آ کر کے پہنچ نہیں جاتا ہے۔ اب مکہ والوں کو یقین ہوا کہ واقعی محمد گئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا محمد آپ نے بیت المقدس کو دیکھا؟ کہا ہاں۔ تو چند کفار اکٹھا ہوئے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بیت المقدس کو دیکھے ہوئے تھے۔ کہا ہم جانتے ہیں کہ ابھی آپ کبھی بھی مکہ چھوڑ کر کے بیت المقدس نہیں گئے، اگر آپ نے بیت المقدس کو دیکھا ہے تو بتائیے اس میں کتنے پائے ہیں، اس میں کھڑکیاں کتنی لگی ہیں، اس کے دروازے کس کس طرف سے ہیں، اس کی دیوار کتنی اونچائی پر ہے، اس کی دیوار کتنی موٹی ہے، اس کی فرش کیسی ہے۔ کفاران مکہ پوچھتے جاتے تھے اور آقا بتاتے جاتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کفاران مکہ نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا تو رب العزت نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہاں کہاں دیکھو گے؟ میرے سرکار کی معراج ہوئی ہے، معراج میں سب کچھ فیصلہ ہو گیا تھا، یہ بخشے جائیں گے، یہ بخشے جائیں گے، یہ بخشے جائیں گے، اتنے لوگ بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے جان لیا جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، آسمانوں میں ہے، بلکہ ساری چیزوں کا علم مجھ کو ہو گیا۔ میرے دوست، معراج پر تو ایک بڑا مستقل عنوان ہے کہ جنت کا رنگ و روغن کیسے بنا، یہ چاند سورج کو روشنی کیسے ملی، یہ گلاب کا پھول کیسے مہکا، یہ سب معراج کی دین ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بالا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔
اور بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ یا رسول اللہ بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار کے چنے تھے۔ اور میرے سرکار جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو پسینہ مقدس ٹپکا تھا جس سے گلاب پیدا ہوا۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں، اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ انہی کی بو مائی ہے سمن ہے، اور انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، اور انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب ہیں۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہاں دیکھو گے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا اعلان فرمایا معراج شریف سے واپس ہونے کے بعد، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر فرض ہوئی۔ نماز جانتے ہو پیارے، نماز اور زکوٰۃ کا ساتھوں ساتھ 88 جگہوں پر حکم آیا ہے۔ اب آپ غور فرماؤ کہ نماز کیا ہے اور کتنی اہمیت نماز کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں پر نماز فرض ہوئی۔ رب نے فرمایا اقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو۔ رب نے جگہ جگہ نماز کا حکم دیا۔ نماز صحابہ پڑھ رہے ہیں، تابعین پڑھ رہے ہیں، ائمہ مجتہدین پڑھ رہے ہیں۔ کسی موقع پر کسی موڑ پر نماز کسی صحابی سے چھوٹ نہیں رہی ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ کرتے ہوئے چلو، آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور اس طرح آگے بڑھ گئی ہے، جرائم کی بھی کمی نہیں ہے، بے حیائیوں کی بھی کمی نہیں ہے، پاک کی کمی نہیں ہے، لیکن سارے لوگ یہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں ہم بے حیائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم پاک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی جرائم بڑھ رہے ہیں، پھر بھی بے حیائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بے حیائیوں کو نہ تو تھانوں سے روکا جا رہا ہے، نہ تو مار پیٹ سے روکا جا رہا ہے، جرائم پر پابندی لگ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تمام بیماریوں کے لیے دوائیں تو ایجاد میں آ گئی ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں پیارے، آپ پتہ لگاؤ اس دور جدید میں بھی ترقی یافتہ ماحول میں کہ کیا کوئی ایسی بھی دوا ایجاد ہوئی ہے جس دوا کو آدمی کھا لے تو شرابی شراب پینا چھوڑ دے، اس دوا کو کھا لے تو چوری کرنا چھوڑ دے، اس دوا کو کھا لے تو بے حیائی کرنا چھوڑ دے۔ آپ کے پاس اس قسم کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اب آؤ رب تعالیٰ کی مشیت پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان جسم کا اور روح دونوں کا نام ہے۔ یہ انسان جسم اور روح سے ملا ہوا ہے، اگر روح جدا ہو جائے تو یہ انسان مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ روح بیمار ہوتی ہے اور جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو کھانا نہیں اچھا لگتا ہے، جسم بیمار ہوتا ہے تو پانی نہیں اچھا لگتا ہے، جسم بیمار ہوتا ہے تو دوائیں نہیں اچھی لگتی ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے تو غذائیں نہیں اچھی لگتی ہیں، اور جسم بیمار ہو جائے تو جس قسم کی بیماری ہو اس قسم کی دوائیں بھی تیار کر دی گئی ہیں۔ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے روح بھی بیمار ہو جاتی ہے پیارے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت میں طبیعت نہیں لگتی ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو بندہ گناہوں کی طرف قدم اٹھاتا ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو بے حیائیوں کی طرف بھاگتا ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو مفلسی اور قلاشی گھیر لیتی ہے۔ جیسے جسم کی بیماریوں کا علاج ہے ایسے روح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ جسم کی بیماریوں کے علاج دوائیں ہیں اور روح کی بیماریوں کے لیے علاج عبادتیں ہیں۔ عبادتوں کو اپناؤ تو روح کی بیماری ختم ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا انسان کو اس کا دل بڑا صاف و شفاف ہوتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھپا پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ داغ بڑھتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ داغ بڑھتا ہے۔ لیکن جب وہی توبہ کر لیتا ہے اور اعمال خیر کرنا شروع کر دیتا ہے، عبادت گزار بن جاتا ہے، تو اس کے دل کی سیاہی دور ہونے لگتی ہے، پھر اس کا قلب صاف ہونے لگتا ہے، اور اتنا صاف ہو جاتا ہے، اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ ترقی کرتا جاتا ہے تو وہی عارف کہلاتا ہے۔ اور اسی کے لیے کہا گیا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بات چل رہی ہے نماز کی، نماز بہت اہم چیز ہے۔ نماز کے تعلق سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بےحیائیوں سے روک دیتی ہے، نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کی آیت کریمہ اٹھا کر کے پڑھیے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور جنتی جنت میں جانے لگیں گے، دوزخی دوزخ میں جانے لگیں گے، تو دوزخیوں کی ایک جماعت جب دوزخ میں جائے گی جنتیوں کے سامنے سے گزرے گی، قرآن میں رب بیان فرماتا ہے تو وہ جنتی لوگ بول پڑیں گے یسألونک قالوا لم نکن من المصلین، ان سے وہ پوچھ پڑیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تجھ کو جہنم میں ڈال دیا ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں ڈال دیے گئے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا کہ نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کی علامت ہے۔ رب تعالیٰ 30ویں پارے میں بیان فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ سنو، اگر نماز چھوڑ رہے ہو تو ایسے ہزاروں جلسے کرا ڈالو، کوئی فائدہ نہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ابھی سنو گے، یہ تو قرآن تلاوت کر رہا ہوں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازیں بھول بیٹھے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، ان کے لیے رب بیان فرماتا ہے کہ جہنم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کو سنا، نبی بیان فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا وہ کفر کے قریب پہنچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فالقی فی النار 30 حقبا، جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑے گا وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا۔ سنو، آپ جہنم کو معمولی آپ نے سمجھا ہے، جہنم کو اگر ایک سوئی کے نوک کے برابر کھول دیا جائے تو آج بھی اس کی تپش سے ساری دنیا جل کر کے خاکستر ہو جائے گی۔ المان والحفیظ، اللہ محفوظ رکھے ہر بندے مومن کو۔ آپ غور فرمائیے نماز چھوڑنے پر کتنی وعیدیں آئی ہیں۔ عذاب قبر تو الگ ہے نماز چھوڑنے پر، لیکن دیکھو بے نمازی کو کس طرح سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں 80,000 سال تک وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس کا نام جہنم کے دروازہ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو ہے خدا کے قرب میں پہنچے، اور مومنوں کے لیے معراج ہے کہ وہ نماز پڑھیں، اس لیے کہ محبوب نماز کو تحفہ میں لائے ہیں۔ اور کیسے نماز پڑھیں، اسی لیے آقا فرماتے ہیں نماز پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسے انداز سے نماز پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس طرح سے نماز پڑھو گے تو وہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے، وہ نماز تمہیں برائی سے روک دیتی ہے۔ نماز کی بات لوگ کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سبحانی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جو سب سے بڑا نمازی ہے وہ بہت بڑا اسمگلر دکھائی دے رہا ہے۔
جو سب سے بڑا نمازی ہے. ہم نے اس کو دیکھا ہے بہت بڑا جواری بھی ہے جو سب سے زیادہ نمازی ہے. ہم نے اس کو یہ خطا کرتے ہوئے دیکھا ہے. پیارے نمازی خطا نہیں کرے گا, نماز اس کو خطا سے ضرور روک دے گی. وہ نماز پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے. مثال کے طور پر عرض کرتا چلو, کہانی سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ جو بات ذہن و فکر میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں اس پر غور فرمائیے کہ ایک مرتبہ ایک نمازی صاحب نماز پڑھ رہے تھے. مجنو کا گزر ہوا. نمازی نے نیت توڑ دی, مجنو کو ڈانٹا, کہا تم عجیب پاگل ہو گئے ہو. ایک عورت کے عشق میں تم اس طرح سے دیوانگی کے عالم میں ہو کہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہو, میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے سامنے سے گزر رہے ہو. تو بڑا پیارا جواب دیا تھا مجنو نے. مجنو نے کہا میں تو ایک عورت کے عشق میں اس طرح دیوانہ ہو گیا کہ میں نہ دیکھ پایا کہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے, اس کے آگے سے نہ گزروں. اور تم کیسی نماز پڑھ رہے ہو کہ مجھ مجنو کو گزرتے ہوئے تم نے دیکھ لیا, تمہاری یہ نماز کیسی ہے؟ اس نے کہا اے مجنو, تم نے ہم کو نماز کا ڈھنگ بتا دیا. پتا یہ چلا پیارے کی نماز خشوع کے ساتھ پڑھو, نماز خضوع کے ساتھ پڑھو, نماز دل جمعی کے ساتھ پڑھو, نماز میں وسوسے نہ آنے پائیں, نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہو رہی ہے تو تم یہ محسوس کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. ایسی نماز پڑھو. یہ وہ نماز ہے جس کو سرکار معراج میں لے کر کے آئے تو حفا دیا. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنین کے لیے معراج ہے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی کنجی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا کھمبا ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ نور, نماز نور ہے. الصلاۃ برہان, نماز ایمان کی دلیل ہے. نبی کونین فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم قدم پر نماز کی تاکید فرمائی. میرے سرکار نے آخری وصیت جب فرمائی تھی دنیا سے میرے آقا تشریف لے جانے لگے تھے, اور اس کے بعد میں امت کے لیے سرکار نے کوئی وصیت نہیں کی, تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے سرکار میرے زانوں پر اپنے سر اقدس کو رکھے ہوئے تھے. نبی کونین نے آنکھیں کھولی, ارشاد فرمایا عائشہ. میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں یا عائشہ یا امتی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, اے میری امت نماز نماز نماز. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرے سرکار پھر بولے نہیں, دنیا سے تشریف لے گئے. آخری امت کو نبی نے آخری وصیت جو کی ہے وہ نماز کے تعلق سے کی ہے. آقا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنین کے لیے معراج ہے. اپنے دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو نماز پڑھو, اگر غربت و افلاس کو دور کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے. معراج ہی کا واقعہ آقا ذکر کر رہے تھے. سرکار غوث پاک معراج ہی کا واقعہ بیان کر رہے تھے. ایک یہودی پہنچ گیا, سرکار بیان فرما رہے تھے میرے آقا معراج میں گئے, زنجیر ہلتی رہی, بستر گرم رہا, عرش پر گئے, لامکاں میں گئے, جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا, آسمانوں پر گئے, انبیاء سے ملاقات ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, رات کا تھوڑا سا حصہ. اس نے کہا چلو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کوئی انسان آسمان سے اوپر چلا جائے. بتایا جاتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا راستہ 500 برس کا ہے, اور اتنی جلدی محمد چلے جائیں گے کہ بستر گرم رہے, تھوڑا سا رات کا حصہ. اللہ اکبر. وہ یہ کہتا ہوا مجلس سے بھاگا. راستے میں ایک مچھلی تھی, لے لیا, لے جا کر کے اپنی بیگم کو دیا, کہا بیگم لو مچھلی بناؤ. کہا کہاں گئے تھے؟ کہا گیا تو تھا کام سے, لیکن آ رہا تھا تو مسلمانوں کے پیر مفتی اعظم عراق
واز کہہ رہے تھے. سرکار غوث اعظم کو مفتی اعظم عراق پہلے کہا جاتا تھا، بعد میں غوث اعظم کہا جانے لگا. کہا میں ان کی تقریر سننے لگا تو وہ پیغمبر اسلام کے تعلق سے ایسے ایسے بیان کرنے لگے، معراج کے تعلق سے، معراج ہوئی، آسمان پر گئے، یہاں گئے وہاں گئے، اور صرف تھوڑا سا حصہ. بس یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں وہیں ٹھہر گیا تھا. کہا اچھا رہنے دو، ابھی سوت کاٹ رہی ہوں، یہ مکمل ہو جائے پھر یہ سالن اور یہ وہ سب پروگرام تیار ہوگا. کہا تو بیگم تب تک میں چلا جاؤں، غسل ہی کر رہا ہوں، میں دریا کنارے جاؤں گا دجلہ کے. کہا ٹھیک. آیا، یہ پہنچا، کپڑا اتارا. کپڑا اتار کر کے جیسے دریا میں غوطہ لگایا تو دیکھ رہا ہے کہ نہ وہ میں ہوں، نہ وہ دریا ہے، نہ وہ کپڑا ہے، نہ وہ ملک ہے، بلکہ میں سے تو ایک لڑکی بن گیا. اب دیکھ رہا ہے کہ کیا کروں، گھبرا رہا ہے، کچھ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے. تب تک کوئی شہزادہ آ کر کے پہنچ گیا گھوڑے سے. گھوڑے کو چھوڑ دیا پانی پینے کے لیے. دیکھا کہ وہ پانی میں تھوڑی دور پر ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے. شہزادہ دیکھتا رہا. کہا تم کون ہو؟ کہا پہلے کپڑے پھینکو، سطر چھپاؤں پھر بتاؤں میں کون ہوں. کپڑے پھینک دیا، سطر چھپایا، باہر آئی. کہا کون ہو؟ پورا واقعہ بیان کیا. کہا غلط کہتی ہو، تم مکارہ ہو، تم چلو راج محل میں تم سے شادی کروں گا. خوبصورت تھی، حسین تھی، لے گیا محل میں رکھا. کئی بچے پیدا ہوئے. ایک روز پھر معاملہ یہ ہوا کہ چلو دریا میں غسل کر لیں. آئی دریا میں، جیسے کپڑے اتارا دریا میں داخل ہوئی، غوطہ لگایا. اب جب سر باہر نکالا تو دیکھا وہی کپڑا ہے، وہی دریا ہے، وہی میں ہوں. کہا یہ سب معاملہ کیا حیران ہے. دیکھ کر کے نکلا دریا سے، جلدی بلدی کپڑا پہن کر گیا تو دیکھا کہ بیگم صاحبہ ابھی سوت کاٹ رہی ہیں، مچھلی تڑپ رہی ہے. کہا بیگم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا راستے سے تو نہیں لوٹ آئے ہو؟ کہا ارے سوت بھی کاٹ چکا ہوں، بچے جن چکا ہوں، رانی بن چکا ہوں. اب جب دونوں بڑے پیر کی بارگاہ میں گئے تو دیکھا غوث پاک وہی واقعہ بیان فرما رہے ہیں. بڑے پیر نے فرمایا نبی کی معراج کو جو سمجھنا چاہے کہ کتنی دیری میں معراج ہو گئی ہے، وہ اس یہودی کو دیکھ لے سمجھ جائے گا. اس نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، تب سمجھائیے. کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا. معراج مصطفیٰ جھٹلانے کا یہ نتیجہ ہے. نبی کی معراج جھٹلائی نہیں جاتی. ایمان لاؤ، نبی کی معراج ہوئی ہے. سرکار غوث پاک تقریر فرما رہے تھے. بڑے پیر نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم غریب سے امیر بن جاؤ تو نماز کی مداومت کرو، ہمیشہ نماز پڑھو، تم مالدار بن جاؤ گے. ایک مزدور بیٹھا ہوا تھا محفل میں. مزدور اٹھا اور اٹھ کر کے گیا، توبہ کیا، نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیا. نماز پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے. اسباب کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ 2 سال کے اندر اندر وہ بہت بڑا مالدار ہو گیا. 200 مزدور اس کے وہاں کام کرنے لگے. جب 200 مزدور کام کرنے لگے تو ایک روز دل میں بات آئی کہ بڑے پیر غوث اعظم پیر امیر میرا شاہ جیلہ کی تقریر کی برکت سے میں اس طرح ہوا. لاؤ اپنے آقا کی بارگاہ میں چلوں، نذرانہ پیش کراؤں. اشرفیوں سے تھیلی بھر لیا. پتہ یہ چلا کہ واز سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سن کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے. بہت پہلے کا یہ طریقہ ہے جو بزرگوں کی جماعت میں بھی رائج رہا. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا. آپ خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اشرفیوں سے بھری تھیلی ڈال دیا، قدم کا بوسہ لیا، سلام عرض کیا. آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا سرکار یہ نذرانہ ہے. کہا کیسا نذرانہ لائے ہو؟ عرض کیا حضور آج سے 2 برس پہلے میں نے آپ کا واز سنا تھا. آپ نے بیان فرمایا تھا کہ نماز پڑھو، غریب ہو تو امیر بن جاؤ گے. حضور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اللہ نے کرم فرمایا، آج میں بہت بڑا مالدار ہو گیا. وہی شکرانہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں غلام سے لے جاؤ اس شکرانے کو غریبوں میں تقسیم کر دو. وہ اشرفیاں جن جن کو تقسیم کی گئی اور جتنے لوگوں نے اپنے مال میں شامل کیا اس برکت سے سارے لوگ مالدار ہو گئے. یہ نماز کی برکت ہے.
نماز پہ حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری جب 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اگر کوئی دیکھ لیتا ان کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوا غیر مسلم ہوتا تو مسلمان ہو جاتا، بے نمازی دیکھتا تو نمازی بن جاتا تھا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ فقیر ذوالنون یہ بہت نماز پڑھ رہا ہے اور ہماری جماعت کو بلا کچھ کہے سنے مسلمان بنا رہا ہے۔ 200 یہودی اکٹھا ہو گئے۔ ذوالنون کہا ہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کہا کیوں؟ نماز تو ہم پر فرض ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے لیے تاکید کی، ہم نماز نہ پڑھیں۔ کہا نہیں، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو چھپ کر کے پڑھیے۔ کہا ہم نماز چھپ کر نہیں پڑھیں گے، نماز چھپ گئی ہے، نماز کیوں ہم چھپ کر پڑھیں گے؟ کیوں تم ہماری نماز کو روک رہے ہو؟ کہا ذوالنون مصری جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز کو دیکھ کر کے ہماری جماعت کے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کہا تو یہ میرے اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا حسن عمل ہے، جو اسلام کے عمل کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لے۔ مسلمانوں یہ کل کی ہماری نماز تھی، یہ دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ آج ہماری نماز ہے کہ ایک بے نمازی نمازی نہیں بنتا ہے۔ ہم کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کا دل محبت رسول کا مدینہ تھا، وہ جو سجدہ کرتے تھے محبت رسول میں کرتے تھے، وہ جو رکوع کرتے تھے نبی کی محبت میں وہ سرشار رہتے تھے۔ ان کی عبادت اس طرح سے تھی۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا میں چھپ کر نماز نہیں پڑھوں گا۔ کہا تو تلوار فیصلہ کرے گی ذوالنون، مسلمان آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ کہا مسلمانوں کے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہماری نماز بچائے گی۔ کہا نماز بچائے گی؟ کہا ہاں۔ کہا تو ہم دیکھیں گے تمہاری نماز کو۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا تو چلو میں نماز پڑھنے چل رہا ہوں اور روکو ہمیں نماز سے۔ حضرت ذوالنون مصری نے بھی چیلنج کیا، یہودیوں نے بھی چیلنج کر دیا۔ کچھ مسلمانوں نے سوچا مدافعت کی جائے، حضرت ذوالنون مصری نے نماز منع فرمایا، خبردار ان سے مدافعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ نماز کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں تو آج نماز کی یہ طاقت دیکھ لیں، میں میدان میں نماز پڑھنے کے لیے چل رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری مصلی لیے لے جا کر کے میدان میں بچھایا، 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھی۔ 200 یہودیوں نے تلوار لے کر کے گھیر لیا، ذوالنون مصری پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مگر اس نمازی کا ایسا روب چھا جاتا ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے آگے بڑھنے کی۔ سارے لوگ کھڑے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے سجدہ میں گئے، سجدہ سے میں اتحیات میں بیٹھتے، اتحیات سے جب سلام پھیر رہے ہیں تو جیسے داہنی طرف سلام پھیرا تھا، جتنے یہودی داہنی طرف تھے سب کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ جاتی ہیں اور ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب پیچھے کی طرف دیکھا تو پیچھے والوں نے کلمہ پڑھ لیا، آگے کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو آگے والوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 2 رکعت نماز ذوالنون مصری کی ہے جو 200 یہودیوں کو کلمہ طیبہ پڑھنے پر مجبور کر دے رہی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے اور تمام برائیوں سے روک دیتی ہے۔ آؤ سنو، یہ نماز ہے، نماز جس نماز کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہو۔ نماز نہ پڑھنے سے عمر گھٹ جاتی ہے، نماز نہ پڑھنے سے روزی گھٹ جاتی ہے، نماز نہ پڑھنے سے خطرہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، اور جب بے نمازی ہو کر کے مرتا ہے کوئی پتہ نہیں ایمان پر گیا بے ایمان ہو کر مرا۔ پیارے قبر میں بڑا سخت عذاب دلبازی کو ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں ایک سانپ قبر پر مسلط کیا جائے گا جو تمہیں ڈستا رہے گا، اس کو اقرا اس کا نام ہے، وہ بے نمازی کے قبر پر مسلط کیا جاتا ہے۔ اور نماز تو وہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی آپ کے عمل کا ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ روز محشر کی چاک گداز بوت، اولی پرش سے نماز بوت، مرد مومن سے سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال ہوگا، اس سے پہلے اس کی دولت کے تعلق سے سوال نہیں کیا جائے گا،
اس سے پہلے اس کے تمام کاموں کو نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ مرد مومن سے سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہوگا تو نماز کے تعلق سے ہوگا۔ اگر وہ نماز میں کامیاب ہو جا رہا ہے تو پھر امید رکھے اور سارے کتابوں میں رب کی بارگاہ میں وہ رب کے فضل سے کامیاب کر دیا جائے گا۔ اور اگر پہلے ہی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مایوسی ہی مایوسی ہے۔ اس لیے پہلے سوال کی تیاری کر لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پر کتنی تاکیدیں فرمائی ہیں۔ کسی حالت میں نماز نہیں معاف۔ آدمی پاگل ہو جائے تو اس پر نماز کی ذمہ داری نہیں ہے، بے ایمان ہو جائے تو اس پر نماز نہیں ہے، اور اگر وہ ایمان والا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، بھوکا ہے تب بھی نماز پڑھنا پڑے گا، جیل میں ہے تب بھی نماز پڑھنا پڑے گا، راستہ میں ہے تب بھی نماز پڑھنا پڑے گا، اپنے مکان پر ہے تب بھی نماز ادا کرے، جہاں جہاں ہو کسی صورت میں اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کا فریضہ وہ فریضہ ہے کہ صحابہ کرام میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں تلواریں چلاتے ہوتے تھے۔ اگر نماز کا وقت ہو جا رہا ہے تو آدھی فوج نماز میں ہے اور آدھی فوج تلوار چلانے میں ہے۔ چنانچہ اسی بھارت کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں جب عالمگیر سے عبدالعزیز خان نے بغاوت کی تھی اور عالمگیر اور عبدالعزیز خان کی فوجیں میدان میں اتری تھی، دونوں سمت سے لڑائی شروع ہوئی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے آدھی فوج کو حکم دیا کہ نماز ادا کر لو، اور آدھی فوج کو حکم دیا کہ دشمن کے مقابلے میں رہو۔ جیسے آدھی فوج نماز پڑھنے لگی، عبدالعزیز خان اپنے فوج کی قیادت کر رہا تھا، اس نے دیکھ کر کے اپنے فوجیوں کو للکارا، کہا ٹھہر جاؤ، اب ہمیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجاہدین نے یعنی لڑنے والوں نے، اس کے لشکریوں نے کہا کہ ہمیں تم روک رہے ہو، اس وقت تو عالمگیر کی آدھی فوج لڑائی میں ہے اور آدھی عبادت کر رہی ہے، ایسے موقع پر ہم بھرپور حملہ کریں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عبدالعزیز خان نے کہا تمہارا پاگل پن ہے، یہ تمہارے عقل کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ ارے جس قوم کے بہادر تلوار کی چھاؤں میں رب کا سجدہ کر رہے ہوں، اس قوم کے بہادروں سے کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے فوج کے بہادروں، تم سب کے سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ عبدالعزیز خان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا، اور جب عالمگیر نماز پڑھ کر ختم کیے تو عبدالعزیز خان حاضر ہوا، قدم پر گر پڑا، اس نے کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں، میں نے بغاوت کر دی تھی، میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میرا سلطان اتنا نیک دل ہے کہ تلوار کی چھاؤں میں بھی اپنے فوجیوں کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دے گا۔ جو تلوار کی چھاؤں میں سجدہ کرنے کے لیے حکم دے رہا ہو، وہ اس کی خلوت کیا ہوگی، اس کی جلوت کیا ہوگی، اس کی حکومت کا انتظام کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک 49 سال 7 مہینہ تک حضرت اورنگزیب عالمگیر نے بلا باڈی گارڈ کے حکومت کی تھی۔ وہ عالمگیر ہیں جن کی عبادت و ریاضت کا حال یہ ہے۔ مرد مومن عبادت کر کے تو دیکھے، عبادت اور ریاضت کا ماحول تو سامنے پیش کرے۔ آؤ دیکھو نماز کیسے بے حیائی سے روکتی ہے اور نماز کیسے برائی سے روکتی ہے۔ ایک نوجوان ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، عیاش ہے، بے حیائیوں کے ماحول میں گھرا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے ہمارا دل پھر جائے تو نماز کی پابندی کرے، گارنٹی ہے کہ نماز کے اندر رب نے اثر رکھا ہے۔ وہ جن بے حیائیوں کی طرف جا رہا ہے ان بے حیائیوں سے وہ توبہ کر لے گا۔ چنانچہ اس پر واقعہ شاہد ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بایزید بستامی وہ بزرگ گزرے ہیں، ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ محبوبیت کے جوش میں ارشاد فرمایا کہ جو محبت سے میرا نام لے لے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت بایزید کا نام ہے تیفور ابن عیسیٰ، سارے لوگ کہہ لو تیفور ابن عیسیٰ۔ علماء بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت بایزید کا نام محبت سے لیتا رہے گا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب ولی اللہ کے نام کا یہ اثر ہے تو
رسول اللہ کے نام کا اثر کیا ہوگا؟ جب اس پار کا یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت بایزید بسطامی، شہر بسطام میں آپ کا قیام ہے. شریف لوگ آئے، حضور ہاں ہمارے قصبہ میں ایک بہت بدکار عورت آ گئی ہے جو نوجوانوں کو اپنے حسن کی دعوت دے دیا. نہ جانے کتنے نوجوانوں کا تقدس برباد ہو گیا، برائی پھیلنے لگی ہے سرکار. حضرت بایزید نے فرمایا جاؤ تم اس برائی کو روکا جائے گا. چلے آئے، شام کا وقت ہوا، حضرت بایزید نے مصلی لیا، لوٹا لیا، اس گناہگار عورت کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بن سنور کر نکلی. کیا ہے بابا یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپ کو بیچ دیتی ہو؟ ہاں بیچتی تو ہوں. کتنا لوگی؟ اتنا لوں گی بابا. بایزید بسطامی نے دے دیا. کہا آپ سن، تو رات بھر کے لیے میری ہو گئی نا؟ کہا ہاں بابا. کہا تو ٹھیک، جو میں کہوں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا. نوجوان جھانک رہے ہیں، اس کی گلی کی طرف آ رہے ہیں. دیکھا وقت کا عابد و زاہد اللہ کا ولی بایزید دروازے پر. اللہ اکبر. میں خانے میں ایسے لوگ چلے جائیں تو نوجوانوں کا حال کیا ہوگا؟ مگر کیا خبر ہے نوجوانوں کو؟ آج اللہ والا گناہ کے اڈے کو جلانے کے لیے گیا ہے، آج آگ لگانے کے لیے گیا ہے. نوجوانوں میں باتیں ہونے لگی، غضب ہو گیا، دنیا کیسے رہ جائے گی؟ ایسے ایسے مقدس اور پاک لوگ جب ایسے دروازوں پر دکھائی دیتے ہیں. حضرت بایزید بسطامی نے کہا خاتون جو میں تجھے کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. اس نے کہا بابا کہو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا میرے پیچھے کھڑی ہو جانا، پاکی حاصل کر لے. حضرت بایزید بسطامی نے اسی کے دروازے پر مصلی بچھایا. کہا پیچھے تو میرے کھڑی ہو جا، جیسے جیسے میں کروں گا ایسے ایسے کرنا. حضرت بایزید بسطامی نے نماز کی نیت باندھ لی، اس نے بھی نماز کی نیت باندھی. سرکار بایزید بسطامی قرآن تلاوت کر رہے ہیں، سن رہی ہے. رکوع میں گئے، وہ بھی رکوع میں گئی، سجدہ میں گئے، وہ بھی سجدہ میں گئی. اور جب بایزید بسطامی سجدہ میں گئے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جس کو مولانا روم نے اپنی زبان میں نقل کیا ہے، آج کارم بود آخر کر دمش اور کزنا سوئے نماز اور دمش. جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا. اے رب العزت، اس گناہگار عورت کو زنا سے پھیر کر میں تیری طرف لے آیا ہوں، نماز کی طرف لایا ہوں. کزنا سوئے نماز اور دمش، زنا کی طرف سے پھیر کر اس کو میں نماز کی طرف لے آیا ہوں. اے میرے مولا، برکت اور دم پورا خدا، اے اللہ تیرے دروازہ پر میں اس کو لے آیا ہوں. بایزید کا کام تھا تیرے دروازہ پر لانا، بایزید کا کام تھا زنا سے نماز کی طرف پھیرنا. مولا تیرا کام یہ ہے کہ قلب تو پھیلے مصطفیٰ. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ میں اس کے دل کو پھیر دے. بایزید کا کام تھا تیری بارگاہ میں اس کے سر کو جھکانا، اور تیرا کام ہے اپنی بارگاہ میں اس کے دل کو جھکا دینا. حضرت بایزید بسطامی نے اتنا کہا، مصلی لیا، چلے گئے. مگر اس عورت کا سر سجدہ میں ہے، سجدہ کی زمین بھیگ جا رہی ہے. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے، صبح کا سفیدہ پھیلتا ہے. سر سجدہ میں ہے، رو رہی ہے. دل کہہ جاتا ہے سر سجدہ میں ہے، رو رہی ہے. اور جب سر کو سجدہ سے اٹھایا اور نوجوانوں نے دعوت گناہ دی تو کہہ دیا، جب
جب تک بکی نہ تھی تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ نوجوانوں، یہ پیشانی تمہارے عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ رخسار تمہارے لیے بوسا گاہ نہیں ہے، اب یہ پیشانی رب کے سجدہ کے لیے جھک گئی ہے۔ ایسے سچے دل سے وہ عورت تائبہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندیوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ تنہا الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بےحیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز ہے، نماز پڑھو تو دیکھو کیسے مالدار ہو جاتے ہو، نماز پڑھو تو دیکھو کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، نماز پڑھو تو دیکھو تمہارا گھر تم پر کیسے کشادہ ہو جاتا ہے، نماز پڑھو تو تمہارے اندر کیسے امن و امان کی برکتیں آتی ہیں۔ تمہاری مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، مسجدیں پھونکی جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں، مسلمانوں، نوجوانوں، بوڑھو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب کون وقت آئے گا سجدہ کرنے کے لیے؟ اب کون وقت آئے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ اگر ایسی لاپرواہی میں موت واقع ہو گئی تو بتاؤ تمہارا حال قبر میں کیا ہوگا، اور حشر میں تم نماز کے تعلق سے جواب کیا دو گے؟ اس لیے تم رب کے بندے ہو، رب نے تم پر یہ عبادت فرض کی ہے، اس لیے ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ انشاءاللہ بیان باقی ہے، وقت تمام ہوا۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم۔